حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ مومن دو خوف کے درمیان ہے، ایک اپنی گزشتہ عمر کے خوف میں کہ نہ جانے اللہ اس کے متعلق کیا فیصلہ فرمائیں گے، اور دوسرا بقیہ عمر کے بارے میں کہ جانے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہوگا۔ لہذا بندے کو اپنی ذات سے اپنے لیے ہی توشہ حاصل کرنا چاہیے، اور اپنی دنیا سے آخرت کے لیے اور اپنی حیات سے موت کے لیے اس کو جو ہے توشہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مر جانے کے بعد عذر معذرت کا کوئی موقع نہیں ہے، اور دنیا کے بعد جنت دوزخ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن کبھی جمع نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے خوف کھاتا ہے میں اسے آخرت میں امن دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے میں قیامت کو اس پر خوف طاری نہیں کروں گا۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی، اس کی میرے بھائیوں کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کا خوف ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ حضرت عمار بن منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عدی بن ابی ارقات کے ممبر کے قریب بیٹھا تھا، اور وہ فرمانے لگے کہ کیا تمہیں میں ایسی حدیث سناؤں کہ جس میں میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک شخص کا واسطہ ہے؟ لوگوں نے کہا ضرور سنائیے۔ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان پر ایسے فرشتے ہیں جو اپنی پیدائش سے لے کر قیامت تک سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا تو سجدہ سے سر اٹھا کر عرض کریں گے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ حضرت ابو میسرہ جب بستر پر آتے تو کہا کرتے، اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میری ماں مجھے نہ جنتی۔ ایک دفعہ بیوی نے کہا کہ اے ابو میسرہ، اللہ نے تجھ پر بہت احسانات کیے ہیں، اسلام کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائی ہے، پھر ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، مگر اللہ نے ہمارا دوزخ پر وارد ہونا تو بیان فرمایا ہے، وہاں سے لوٹنا ذکر نہیں فرمایا۔ اور قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں کہ جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی مقرب فرشتے پر رشک آتا ہے اور نہ ہی کسی نبی رسول پر کہ کل قیامت کے دن یہ سب حضرات تو ترساں لرزاں ہوں گے، البتہ مجھے اس پر رشک آتا ہے جو دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اور کسی دانا کا قول ہے کہ غم کھانے کو روک دیتا ہے، خوف گناہ کو، اور رجا جو ہے یہ طاعت میں قوت پیدا کرتی ہے، اور موت کا ذکر فضول اشیاء سے بے تعلق کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب مومن کا دل اللہ کے خوف سے لرزتا ہے تو اس کے گناہ یوں جڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جڑتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، آپ کی آل کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، قیامت تک آنے والے پاک باز مومن میری آل ہیں۔ نیز فرمایا، متقی لوگ میرے اولیاء اور دوست ہیں، اور تم میں سے جس کو بھی کسی پر فضیلت ہوگی وہ اللہ کے تقوی کی بدولت ہوگی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ ہلاک کر دینے والی چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلی چیز کہ ہرس جس میں کوئی مبتلا ہو جائے،
ہرس جس میں کوئی مبتلا ہو جائے، اور دوسری چیز کہ ان خواہشات کی پیروی کرنا، کہ خواہشات کی پیروی ہونے لگے، اور تیسری خود فریبی، کہ آدمی خود فریبی میں مبتلا ہو جائے۔ یہ تین چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، اور تین چیزیں جو ہے نجات دینے والی ہیں: عدل اور انصاف جو ہر حال میں پیش نظر ہو، اور دوسری چیز خوشی ہو یا غمی ہو ہر حال میں عدل کرنا، فقر ہو یا مالداری ہو اس میں میانہ روی اختیار کرنا، اور تیسری بات خلوت اور جلوت میں اللہ کا خوف رکھنا، ہر حال میں اللہ کا خوف ہو۔ یہ تین چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ربیع بن خیثم رحمت اللہ علیہ ڈر کے مارے راتوں کو سوتے نہیں تھے، روتے رہتے تھے۔ ماں نے مشقت کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگی، بیٹا کیا تو نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کہنے لگے، ہاں ماں۔ ماں نے کہا، مجھے بتاؤ، ہم مقتول کے اولیاء سے معاف کروا لیں، بخدا مجھے یقین ہے تیرا یہ حال دیکھ کر وہ ضرور معاف کر دیں گے۔ آپ کہنے لگے، اماں جان میں نے اپنے نفس کو قتل کیا ہے اور ہلاکت میں ڈالا ہے۔ میرے بھائیو دیکھیں وہ لوگ کتنے اللہ کا خوف کھاتے تھے، کتنا خوف ان لوگوں کے دلوں میں تھا، لیکن آج ہم لوگ جو ہیں کتنے اللہ سے بے خوف ہو کر دن کی روشنی میں، رات کے اندھیرے میں، ہر حال میں ہم لوگ جو ہے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ ہم نے کبھی اللہ کا خوف نہیں کھایا، ہماری آنکھ میں کبھی اللہ کے خوف سے آنسو نہیں بہا۔ آج یہ جو مسلمانوں پر عذاب مسلط ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے بے خوف ہو گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیو اللہ پاک تو پھر بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم کتنے بے وفا ہیں، ہم کتنے بڑے نمک حرام ہیں، ہم خود اللہ کی رحمت کو روکنے والے ہیں۔ حضرت فقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف 7 چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اول یہ کہ آدمی کی زبان پر اس کا اثر ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، فضول گوئی کو چھوڑ کر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں یا دیگر علمی باتوں میں لگاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے پیٹ کے معاملے میں خوف کھاتا ہے، خوف کھانے میں لگا رہتا ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیز کے سوا کچھ نہ کھائے، اور حلال بھی بقدر ضرورت کھاتا ہے۔ اور تیسری بات کہ اس کی نگاہ پر اثر پڑتا ہے کہ وہ حرام کی طرف اور دنیا کی طرف رغبت اور شوق کی نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ جب بھی دیکھتا ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ اپنے ہاتھ کے معاملہ میں ڈرنے لگتا ہے کہ کبھی حرام کی طرف نہیں بڑھتا بلکہ اللہ کی طاعت کی طرف پھیلاتا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ اپنے قدموں کو اللہ کی معصیت سے، اپنے قدموں کو اللہ کی نافرمانی کی طرف اور گناہوں کی طرف نہیں چلاتا۔ اور چھٹی بات یہ کہ اپنے دل کو باہمی بغض اور عداوت، حسد سے پاک کر کے مسلمان بھائیوں سے ہمدردی اور شفقت کے جذبات سے معمور کرتا ہے۔ اور ساتویں بات یہ کہ طاعت اور عبادت کر کے بھی ریا اور نفاق وغیرہ آفات سے ڈرتا رہتا ہے کہ ان صفات کو اپنا لینے کے بعد آدمی ان لوگوں سے ہو جاتا ہے کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت آپ کے پروردگار کے ہاں خدا ترسوں کے لیے ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان المتقین مفازا، بے شک خدا سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، ان المتقین فی مقام امین، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن کی جگہ پہ ہوں گے۔ اور قرآن پاک میں متعدد مقامات پر متقی لوگوں کی اللہ رب العزت نے مدح بیان فرمائی ہے اور انہیں بشارتیں سنائی ہیں کہ دوزخ سے نجات پائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔
اور تم میں سے کوئی بھی نہیں کہ جس کا دوزخ پر گزر نہ ہو، اور یہ آپ کے رب پر لازم ہے جس کا فیصلہ ہو چکا۔ اور پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو اللہ سے ڈرتے تھے، اور ظالموں کو اس میں اسی حالت میں رہنے دیں گے، وہ گھٹنوں کے بل اس میں گر پڑیں گے۔ حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ کچھ جانتے بھی ہو کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا کیا معنی ہے؟ تو حاضرین نے کہا ہم تو ورد کے معنی دخول ہی کے سمجھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مطلب یہ ہے کہ جہنم کو انتہائی بدبودار حالت میں لایا جائے گا، جب نیک اور بد تمام مخلوق کے قدم اس پر جم جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جہنم تو اپنے ساتھیوں کو پکڑ لے اور میرے ساتھیوں کو چھوڑ دے۔ بس جہنم ہر اس شخص کو جس پر مسلط ہوگی زمین میں دنسا دے گی، اور جہنم جہنمیوں کو اس سے زیادہ جو ہے پہچانے گی کہ جس قدر باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اور اہل ایمان اتنی جلدی وہاں سے نجات پائیں گے کہ جتنی دیر کپڑے کو تر کرنے میں لگتی ہے، اور جہنم کے نگران فرشتوں میں سے ہر ایک کے پاس لوہے کے گرز ہوں گے جس سے وہ اہل جہنم کو ہانکیں گے۔ ایک گرز لگنے سے 7 لاکھ جہنمی اوندے منہ جہنم میں گر پڑیں گے۔ اللہم احفظنا۔ میرے بھائیو، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالی آدم علیہ السلام سے کہیں گے اٹھو اور انسانوں میں سے جہنم اور جنت کی علیحدہ علیحدہ کر دو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے باری تعالی جہنم کا حصہ کتنا ہے اور جنت کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں اور 1 جنت میں۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی چیخیں نکل گئیں، صحابہ کرام رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا 1/3 ہوگے۔ اس پر صحابہ اکرام نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ہر نبی کی بعثت سے پہلے جاہلیت کا زمانہ گزرا ہے، یہ تعداد زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے پر کی جائے گی، اور پھر بھی اگر پوری نہ ہوئی تو منافقین سے پوری کی جائے گی، اور تمہاری مثال پہلی امتوں کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے اونٹ کے پہلو میں کالا تل ہو۔ اور پھر فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا 2/3 ہوگے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پھر خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 2 قسم کی مخلوق ایسی ہے کہ جس طرح وہ ہوگی وہی تعداد میں زیادہ ہوگی، ایک یاجوج ماجوج اور دوسرے جنوں اور انسانوں میں سے کفار اور مشرکین، یعنی جہنم کی تعداد انہی سے پوری کی جائے گی۔